اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لادادات اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات آپ سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں اللہ تعالی نے اپنے پاک باز بندے، اپنے برگزیدہ بندے، اپنے مومن بندوں کی ایک فضیلت کو، ایک رتبے اور ایک مرتبے اور ایک منزل کو بیان کیا کہ میرے بعض مومن بندے جو ایمان کے درجات میں ترقی کرتے ہوئے بالآخر استقامت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر میں اللہ ان پر اپنے انعامات کے دروازے کیسے کھول دیتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن میں خطبے کے بقایا ٹائم میں ان آیات بینات کی روشنی میں استقامت کے عنوان پر چند باتیں عرض کروں گا، اس جذبے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو استقامت کی منزل پر پہنچنے کی توفیق اور سعادت حاصل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وعدہ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ استقامت ایک ایسی منزل ہے کہ جو ایمان کے بعد اللہ مومنوں کو عطا کرتا ہے۔ صحابی رسول ہیں جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ جو بہت جامع ہو، اور اس حوالے سے پھر مجھے زندگی بھر کچھ سوال کرنے کی تشنگی اور پیاس اور کمی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنی اس بات پر استقامت کا مظاہرہ کر۔ اس سے اور جامع نصیحت کوئی نہیں کہ اللہ کسی کو ایمان بھی عطا کر دے اور ایمان کے بعد اس پر استقامت بھی عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ ہود کی تلاوت اکثر فرماتے اور ساتھ فرماتے، شیبتنی ہود اخواتھا، مجھے وقت سے پہلے بوڑھا سورہ ہود کی تلاوت نے کر دیا، اور اس جیسی دوسری صورتوں نے، اور سورہ ہود نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کیوں کر دیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاستقیم کما امرت، فاستقیم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ ایمان کے بعد استقامت جیسے آپ نے دکھانی ہے، اسی طرح ومن تاب معک، جو آپ کے رفقاء، آپ کے صحابہ، آپ کے تلامذہ، آپ کے ساتھی ہیں، اور پھر آپ کے جو امتی ہیں وہ بھی اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ ہمیشہ ہر مسلمان اپنی اپنی زندگی میں، اپنے اپنے سفر میں، اپنے اپنے عہد میں، اپنے اپنے دور میں ثم استقیم، وہ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اب استقامت کیا ہے؟ اس کی تعریف میں بہت سارے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں باتیں ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اپنے انداز سے اس کی تعریف کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کی تعریف کی۔ تمام اہل علم کی ان باتوں کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ التمسک بالاسلام قولا وعملا، کہ انسان اللہ کی تعلیمات پر پابند ہو جائے، مضبوطی سے اس پہ کھڑا ہو جائے، گفتار کے لحاظ سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی۔ مسلمان کا ہر قول اللہ کی غلامی پر مشتمل ہونا چاہیے، ہمیشہ اس کو یہ احساس ہو کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرا ایک ایک لفظ ریکارڈ میں درج ہو رہا ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کیمرے، یہ موبائل ٹیلی فون، کیا کیا اس میں سسٹم آ چکے، درج ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور میرے اللہ کے کیمرے، میرے اللہ کا نظام، میرے اللہ کا سسٹم، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یاد رکھو، کرامن کاتبین، اللہ کے فرشتے، ان کی ذمہ داری ہے اللہ کے بندے جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، سب درج کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، التمسک بالاسلام قولا، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر پختہ یقین رکھتا ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کی زبان جب بھی حرکت کرے تو خیر کی بات کہے، بلائی کی بات، نیکی کی بات، اچھائی کی بات، دوسروں کو نفع پہنچانے کی بات۔ یہ مشہور حدیث ہر مسلمان کو یاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان سے سلامتی سب مسلمانوں کو ملتی ہو، اور جس کے ہاتھ سے شر نہیں خیر ہر مسلمان کو پہنچتی ہو۔ من سلم المسلمون، سب مسلمانوں کو، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اس کی ترقی اور زیادہ ہو جاتی ہے، ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا
وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عرابیوں نے آ کے کہا، دیہاتیوں نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مومن بن گئے. اللہ فرماتے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائیں قولوا اسلمنا، ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی مومن نہیں بنے، ابھی تم ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچے. جب بندہ ایمان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے تو فرمایا المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کے ایمان کی برکت سے اس کے اندر اتنی خیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے شر نہیں، خیر سارے مسلمانوں کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کو پہنچنا شروع ہو جاتی. ہر انسان بلا تفریق اس سے فیض پاتا ہے، خیر پاتا ہے، برکت پاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے. خیر الناس انفعهم للناس. اور بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نفع پہنچاتا ہے کن کو؟ تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کو. تو یہ ایمان ہے میرے بھائیوں. التمسک بالاسلام قولا، اور ایمان پر استقامت. اللہ اکبر. اور پھر استقامت ایک ہے حقوق اللہ، ان میں بھی استقامت، اور ایک حقوق العباد، ان میں بھی استقامت، پختگی. یہ فریب نفس ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے بھی حقوق العباد تو ادا ہونے چاہیے ان کی، اللہ کے ہاں ہم نے جا کر سوال جواب کرنے ہیں، ہم نے جا کے حساب دینا ہے، محاسبہ ہونا ہے. حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے. یاد رکھیں جو اپنے خالق اور مالک کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا وہ مخلوق کے حقوق کی پرواہ کیسے کرتا ہے؟ حقوق العباد کی بھی پرواہ وہی کرتا ہے جسے اپنے خالق اور مالک کے حقوق یاد رہتے. یہ فریب ہے، فریب، اس سے بچو. اللہ اکبر. اتق اللہ. حضرت ابو ذر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیج رہے ہیں، مدرس اور استاد اور رہنما بنا کر بھیج رہے، مبلغ اور خطیب بنا کر بھیج رہے، اور ان دونوں کو خاص نصیحت فرما رہے. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمُحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. اللہ کے رسول نے پوری استقامت بیان کر دی. فرمایا حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا اور حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے. حقوق اللہ کے لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ کے تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ سے ڈرنا. جلوت ہو تو تب بھی، خلوت ہو تو تب بھی. استقامت کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی ہے، ہمارے باطن سے بھی ہے. یہ بھی ایک فریب نفس ہے. اور جی بندہ اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، پردہ اندروں ٹھیک ہونا چاہیے. پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نماز دل کی ہوتی، ہرگز نہیں. مسلمان اپنے ظاہر کا بھی پابند ہے، مسلمان اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کا بھی پابند ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ کیسا انسان ہے چہرے کو روزانہ صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے کہ لوگوں نے میرا چہرہ دیکھنا ہے، ضروری ہے ایسا کرنا، لیکن وہ جس دل کو میرے رب نے دیکھنا ہے اس کو بھی تو صاف کر.
اور یہ بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ بات اللہ کے قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن جب مال والوں کا مال کام نہیں آئے گا، جن کے پاس نرینہ اولاد تھی، بیٹے تھے، فرزند تھے، وہ کام نہیں آئیں گے۔ اس دن جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جو دل کو صاف اور خوبصورت بنا کے لایا، جس کا دل ایمان سے مزین، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دل ہم نے ایمان سے مزین فرما دیے، اللہ کرے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا ظاہر بھی اللہ اچھا کر دے کہ بندہ ظاہری طور پہ نمازی ہو، ظاہری طور پہ لباس اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس التقوی ہو۔ وہ بیچارے پرائم منسٹر نے کیا کہہ دیا کہ خواتین کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے؟ جن کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، دل کے کوڑ رکھنے والے اور خائن چیخ اٹھے۔ اور عورتیں چھوڑ کر اسلام تو مردوں کو پابند بناتا ہے کہ مردوں کا لباس بھی تقوی والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ، نماز ظاہری طور پر، حج بیت اللہ ظاہری طور پر، بیت اللہ کا طواف ظاہری طور پہ، قرآن کی تلاوت ظاہری طور پر، اور باطنی طور پر دل بھی ہمارا صاف ہونا چاہیے۔ ہمارا دل تقوی سے اور ایمان سے مزین ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسادکم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہارے قد کاڑ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے کردار اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان پابند استقامت کا، باطنی طور پر بھی استقامت اور ظاہری طور پر بھی دین کی تعلیمات کا، عبادات کا، اعمال کا پابند، اور حقوق اللہ میں بھی پابند، اور حقوق العباد میں بھی ان کو ادا کرنے کا پابند۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے فرمایا تقوی کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان کی خلوت و جلوت، وہ لوگوں سے چھپ کر بھی اللہ کی حدود کو نہیں توڑتے، اس لیے کہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ استقامت، اتق اللہ حیثما کنت، میرے صحابہ تقوی کا دامن نہ خلوت میں چھوٹے نہ جلوت میں چھوٹے۔ اور اگر انسان کی حیثیت سے کوئی خامی کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر فوراً نیکی کیا کرو، اس لیے کہ نیکی کرنے سے اللہ برائی کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، بِخُلُقٍ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا تعامل، تمہارا میل جول، ان کے ساتھ زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ کیسا ہو؟ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، ایسے اخلاق کے ساتھ ہو جس اخلاق میں حسن نظر آئے، خوبصورتی نظر آئے، تمہارا رویہ خوبصورت ہو، تمہارا انداز ان کے ساتھ اچھا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ، بِاخْلَاقٍ، اچھے اخلاق، بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اللہ قرآن پاک میں نبی پاک کے اخلاق کو خود بیان کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے، فرمایا نور والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم۔ ہم نے آپ کو، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کسی سے ملتے تو خندہ پیشانی سے، زبان کیسی ہوتی تھی؟ میٹھی ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے۔ پہلی کہ اس بندے کا چہرہ کھلا چہرہ ہو، خندہ پیشانی سے، جس سے ملتا ہے مسکرا کر۔ دوسرا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے، زبان اس کی، یہ چیزیں چونکہ ہمیں پسند نہیں نہ رہی اس لیے ان کو دہرانا ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے، دہرائیں، ان کو یاد کر لیں۔ کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملا کرے، اچھے طریقے سے استقبال کیا کرے، آنے والے کو احساس ہو کہ میرے آنے سے میرے بھائی کو خوشی محسوس ہو رہی۔ بات کریں تو میٹھی زبان سے، نرم الفاظ سے۔ اللہ نبی پاک کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ استقامت ہے، زندگی پوری ایسے گزرے، یہ اصول زندگی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. یہ اتنی بڑی جو صحابہ کی جماعت بنی ہے نا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس لیے بنی ہے کہ آپ کی زبان میٹھی ہے. آپ کی زبان مل کے بولیں، اللہ کرے میری اور آپ کی زبان بھی اللہ ایسی بنا دے. ماں باپ سے بات کرو میٹھے الفاظ سے، بہن بھائیوں سے بات کرو، گھر میں بیوی سے بات کرو، باہر میٹھی زبان، گھر میں سخت زبان. نبی پاک فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ اکبر. تو تیسرا فرمایا بذر الخیر. ہر انسان کے اندر جو خیر ہے، خوبی ہے، نفع ہے، ہمدردی ہے، احساس مندی ہے، اسے اللہ کی مخلوق پر نچھاور کر دو، اللہ کی مخلوق پہ قربان کر دو. اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کسی غریب کے ساتھ چلے جائیں، اس کے بچے کے ساتھ چلے جائیں، اسے اسکول میں داخلہ مل جائے گا. تو آپ کو جانا چاہیے. کسی بیمار غریب کے ساتھ اگر آپ چلے جائیں تو اسے ہسپتال میں داخل کر لیں گے. تو آپ کو جانا چاہیے. آپ کے کہنے سے، آپ کے جانے سے کسی کا نفع ہوتا ہے تو ہمیں یہ کام مل کے بولنے ہیں. لو وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. یہ قرآن میں اللہ اصول بیان کر رہا ہے. جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو استحکام عطا کر دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو بیماریوں سے بچا لیتا ہے. صلہ رحمی کرنا سیکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، میرے رزق میں برکت آ جائے، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے. اس کو، اور اس حدیث کا مفہوم مخالف پتہ کیا ہے؟ جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کا رزق کم ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. چوتھا فرمایا اچھا اخلاق یہ ہے، کوئی زیادتی کرے، بے انصافی کرے، دھونس دھاندلی آپ کے ساتھ کرے، آپ کے ساتھ ظلم کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ کو جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، آپ کو تحمل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. اس کو حلم کہتے ہیں. یہ اخلاق کا چوتھا حصہ ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے، اللہ ایسے نیکوں کو پسند کرتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل الجھ پڑے، وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتا. قَالُوا سَلَامًا، وہ جہالت کے جواب میں بھی سلامتی کی باتیں کرتا ہے. آپ کسی شہر کی بات، مورخ اہل حدیث حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ حضرت شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آغاز میں جب یہاں پہنچے تو سامنے سے روزانہ دو بندے گزرا کرتے تھے. ایک کا نام، اس کو لوگ جیرا جیرا کہتے تھے، نام نذیر احمد تھا.
دوسرا اس کو فتح کہتے تھے، نام اس کا فتح محمد تھا۔ تو وہ روزانہ آوازیں کستے وہابی کہہ کے گزرتے۔ ایک دن وہ دونوں نہ گزرے تو آپ اس جیرے کے گھر چلے گئے، وہ اپنی بھینس کا دودھ دھو رہا تھا، فرمایا السلام علیکم بھائی نذیر احمد، نہ آج آپ تشریف لائے نہ بھائی فتح محمد صاحب آئے، میں تو آپ کا انتظار ہی کرتا رہا۔ ان دونوں نے زندگی میں پہلی بار اپنا اصل نام کسی کی زبان سے سنا، اور وہ ایک عالم دین، اللہ والے، اللہ کے ولی کی زبان سے ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تو وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، حقوق العباد میں معاملہ کیسے کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ آپ نے سن لیا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے بندہ حقوق العباد میں پہلی صف کا نمازی ہو، زبان اس کی سخت ہو، وہ کہاں کا اللہ کے ہاں اچھا نمازی شمار ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا مادت فلانۃ کانت تقوم باللیل وتصوم بالنہار ولکنها كانت تؤذي جیرانا، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها ہی فی النار۔ صحابہ نے عرض کیا فلاں خاتون فوت ہو گئی، بہت تہجد گزار تھی، نفلی روزے رکھا کرتی تھی، مگر زبان ذرا اس کی سخت تھی، پڑوسنوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ آقا فرماتے لا خیر فیہا، اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی، ہی فی النار، وہ سیدھی جہنم کو چلی گئی، تہجد بھی کام نہیں آئی۔ تو عرض کر رہا ہوں استقامت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی، ہمارے ظاہر سے بھی ہے اور ہمارے باطن سے بھی ہے۔ آگے بڑھتا ہوں میرے بھائیوں، اور استقامت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کے سب جناب انبیاء جیسے معصوم بن جائیں گے، کبھی زندگی میں غلطی نہیں ہوگی، نہیں، دین کے قریب رہنا، دین کے مل کے بولیں، اور 100% نہیں، 90%، 80%، 70%، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہو اللہ سے ڈرتے رہو جتنی استطاعت ہے۔ حدیث پاک اذا امرتکم بعمر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس پہ عمل کیا کرو جتنی استطاعت۔ سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، نبی پاک کی حدیث ہے، قریب قریب رہنے کی کوشش کرو، راست پہ چلو، کبھی انسان غلطی بھی کرتا ہے تو پھر واپس آؤ۔ خیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ میرے آقا فرماتے ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو لوٹ آتا ہے، جو واپس، تائب کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والا، واپس آ جاتا ہے اللہ کی طرف، نہیں اللہ میں تیرا غلام، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ذرا روتے ہیں نا ذرا بھی، اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ للہ اشد فرحا من توبۃ عبدی اذا تاب، فرما اللہ کو بے حد خوشی ہوتی ہے جب خطا کار بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تھوڑا ٹائم تو ختم ہو گیا، میرا ٹائم ہون شروع ہے۔ بھائی شاہد ممتاز لون صاحب فرما رہے تھے جنا مرضی ٹائم لایا جائے، لیکن میں ایسا بھی نہیں کروں گا کہ آپ کے سارے شیڈول کو تباہ و برباد کر دوں۔ انشاءاللہ 1:30 بجے ہم نماز پڑھیں گے اللہ نے چاہا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بعض اللہ کی طرف لوٹنے والے، توبہ کرنے والے ایسی توبہ کرتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ بعض بندوں کے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں،
اور بعض کے بارے میں اللہ سورہ الفرقان میں فرماتے یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کی سیئات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، گناہوں کے رجسٹر نیکیوں میں تبدیل۔ سبحان اللہ، توبہ میں کتنی تاثیر ہے، اور یہ استقامت ہے توبہ کرنا، خطا کرنا پھر توبہ کرنا، یہ بھی استقامت ہے۔ یہ بھی مل کے بول لیں، ہم تو کسی انسان سے ذرا غلطی ہو جائے نا تو بس عجیب و غریب ہمارا مزاج ہوتا ہے، اور بھائی ہر انسان خطا کار ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کے اندر جو خیر ہے اس کو ملحوظ رکھا کرو، اور اپنے بارے میں مایوس نہ ہو جایا کرو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، بس جناب نہیں، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ کبھی خطا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، سلام دعائی، فرمایا حنظلہ کیسے ہو؟ کہا نافق حنظلہ، مجھ سے مت پوچھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، اپنے بارے میں کہا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، منافق ہو گئے تم تو بدری صحابی ہو، اور بدری صحابی اور کہتے ہو کہ میں منافق ہو گیا، کیسے منافق ہو گئے تم؟ عرض کرنے لگے جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتا ہوں نا تو میری دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں گھر آ جاتا ہوں بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں تو میرے جذبے اور شوق اور ایمان اور نیکی کا وہ جو معیار ہوتا ہے وہ مجھے محسوس نہیں ہوتا، وہ کم ہو جاتا ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ میں تیری شان پہ قربان ہوں، کیسے صحابہ نبی پاک کے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلب اصحابہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہم لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعل وزراء یقاتلون عن دینہ۔ اللہ پاک نے سارے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، سب سے اعلیٰ دل پایا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دل پایا، انہیں اپنے محبوب بنانے کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ پھر اللہ نے نبیوں کے بعد ساری انسانیت کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور نبی پاک کے صحابہ کے دل کو سب سے اعلیٰ دل پایا، انہیں نبی پاک کے ساتھی بنانے کے لیے، رفقا بنانے کے لیے، صحابی بنانے کے لیے چن لیے، انہیں اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا، قربانیاں پیش کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے کسی لحاظ سے بھی تشنا نہیں چھوڑا، ہر لحاظ سے آپ نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ استقامت پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ اپنی رحمت اور انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو آیات بینات میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی تھی، اور میں اللہ نے سب سے پہلا جو انعام بیان کیا وہ کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ صرف نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ امتیوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے ان کے پاس بھی آتے ہیں اور آ کر ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو سننے کے لیے اللہ نے انسانوں کی باتیں سننے کے لیے ہمیں حواس خمسہ دیے۔ کیا دیے؟ حواس خمسہ ظاہریہ اور ایک حواس خمسہ باطنیہ ہوتے ہیں۔ یہ بٹن باہر ہیں، وہ اندر ہیں۔ جب بندہ ایمان میں ترقی کرتا ہے اللہ پاک پھر حواس خمسہ باطنیہ بھی عطا کر دیتے ہیں، جن میں ذہانت ہے، جن میں فراست ہے، جن میں حفظ ہے۔ یہ حواس خمسہ باطنیہ میں شامل ہے، حفظ ہے، ذہانت ہے۔
اور اسی طرح فراست ہے، جب بندہ اور حواس سے خمسہ باطنیہ پہ پہنچ جاتا ہے تو فرشتوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں القاء ہوا، دل پہ القاء ہوتا ہے، وہ دل پہ لا کے اللہ کی باتیں پہنچاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے تم نے یہ بات کہنی ہے، یہ بات نہیں کہنی، تم نے یہ موقف اپنانا ہے، یہ نہیں اپنانا۔ استخارہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ بتائیے ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا، کان یعلمنا الاستخارہ کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہمیں نبی پاک اس طرح دعا استخارہ یاد کرواتے تھے جیسے قرآن کی سورت یاد کرواتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ جس سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، اسے دعا استخارہ بھی یاد ہونی چاہیے، مگر کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ چند ایک کو، ہزاروں میں ایک آدھ بندہ ہوگا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ سے یہی عرض کرتا ہے نا، اللہ میری رہنمائی کر، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اللہ سے بندہ مانگتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دستک دیتا ہے، اور اللہ دل پہ القاء کر دیتا ہے، فیصلہ کرنے کے اللہ قوت عطا کر دیتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں۔ جب بندہ شب قدر کو جاتا ہے نا اور شب قدر کو پا لیتا ہے، اس وقت فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، سورہ القدر میں بیان کیا، اور فرشتے آ کے جب باتیں کرتے ہیں نا بندوں سے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، دل میں رکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا۔ اب اللہ کے سوا کسی کا خوف تیرے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والے اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں محسوس نہیں کرتے، کسی کا خوف نہیں۔ ولا تحزنوا، نہ حزن اور غم ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا حزن تو دنیا کا حزن اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ میدان حشر میں جب بڑے بڑے لوگ گھبرا چکے ہوں گے، فرمایا استقامت والے اس دن بھی نہیں گھبرائیں گے۔ اس لیے نہیں گھبرائیں گے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وہ جو کے دوست ہیں نا فرشتے، وہ آ جائیں گے ان کے پاس اور ان سے کہیں گے نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست جیسے دنیا میں تھے اسی طرح ہم تمہارے دوست آخرت میں بھی ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ویوم تری المؤمنین وَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَى لَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الفوز العظیم۔ قیامت کے دن وہ کیسے گھبرائے؟ اللہ 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 فرماتے ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں ہوگا، فرشتے ان سے کہیں گے اور یہی وہ دن ہے تمہاری کامیابیوں کا جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ ہم تمہارے ساتھی، ہم تمہارے دوست، نہ دنیا میں غم نہ قیامت کے دن غم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دنیا کی بات
اللہ اللہ ان اولیاء اللہ. میرا کہا تو یہ تھک گیا، یہ بس نہ کرا ہے، 5 منٹ رہ گئے نے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ کے دوست لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہ معنی بیان کیا ہے، جب وہ سو جاتے ہیں نا اللہ خواب میں ان کی رہنمائی فرماتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی خواب میں وہ دنیا کی زندگی میں اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ مومن کے اندر فراست پیدا کر دیتا ہے، وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ. آگے بڑھتا ہوں، بہت اختصار کرتا ہوں. انعامات: احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. وہ اللہ کی ہم نے حفاظت کیا کرنی؟ یعنی اللہ کے سچے غلام بن کے دکھاؤ، اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا، اللہ تمہارا حافظ و ناصر بن جائے گا. اگلی بات سناؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا میں جو کثرت سے نفل پڑھتا ہوں نا، میں جو کثرت سے نفل پڑھتا ہوں میں تیرے لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرے نفلوں کی برکت سے اللہ تیری حفاظت فرمائے. اولاد کی حفاظت، ماں باپ کی نیکیاں، اللہ میں تیری شان پہ قربان جاؤں. اللہ سورہ الکام میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا. اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے، اللہ نے ان یتیم بچوں کی نیکی بیان نہیں کی، ان یتیم بچوں کے فوت ہونے والے ابا جان کی نیکی بیان فرمائی. وہ فوت بھی ہو چکا ہے، نیک بندہ قبر میں آرام کر رہا ہے، اور اس کے یتیم بچوں کی حقوق کی نگہداشت اور حفاظت کے اللہ 2 نبیوں کو بھیج رہا ہے. جاؤ جا کے ان کی دیوار بنا کرو، او اللہ والے بن جاؤ، دین پر استقامت والے بن جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تمہاری زندگی میں بھی، تمہاری زندگی کے بعد بھی تمہاری اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ کبھی اپنے بندوں کی اولاد کو ضائع نہیں ہونے دیتا. کتنے ہم نے محدث دیکھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہوئے، مگر میں ان کے والد گرامی کی سیرت پڑھ رہا تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے، امام بخاری کی اماں جان سے فرمایا، میں جو پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس پورے پیسے میں 1 درہم بھی حرام کا پیسہ نہیں، 1 درہم بھی حرام کا پیسہ نہیں. حلال و حرام کی پہچان کر اپنی اولاد کے لیے، انشاءاللہ تمہاری اولاد کی حفاظت میرا رب کرے گا، وہ حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ الرحمن. تیسری بات میرے بھائیو، اللہ قرآن میں فرما رہا، آخری بات، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو اللہ والے بن جاتے اللہ خود ان کا ہادی بن جاتا ہے، اللہ ان کا رہنما. وهم مہتدون کا ترجمہ اللہ خود ان کو راستہ دکھانے والا. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ،
جو ایمان والا بن جاتا ہے اللہ اس کے دل کو خود رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ خود رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ جیل چلے گئے، تلامذہ حاضر ہوئے جیل میں ملاقات کے لیے، عرض کیا بڑی مشکل سے آئے آپ سے ملنے کے لیے، اب شاید دوبارہ ملنے کی اجازت بھی نہ ملے، اب آپ کی غیر حاضری میں دینی رہنمائی کے لیے ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمایا اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق، وہ چاندی کوٹ کر ورق بنانے والا جو مزدور عبد الوہاب ہے نا، اس کے پاس جانا، وہ تمہیں رہنمائی دے گا۔ ایک شاگرد نے کہا حضرت جی وہ تو محدث نہیں ہے، بہت بڑا فقیہ نہیں، وہ بیچارہ مزدور ہے۔ آپ نے جو جواب دیا دل کی تختی پہ لکھ لو، فرمایا انہ رجل صالح، انہ رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب، وہ بے شک بہت بڑا عالم تو نہیں ہے لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں، وہ مثلہ یوفق للصواب، اللہ ان کو درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ان کی زبانوں سے الہام نکلتا ہے، سچی بات نکلتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں پہ القاء کرتا ہے۔ آپ یقین جانے میں نے اور آپ نے اپنے والدین کو دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنی بوڑھی ماؤں کو دیکھا، دادی نانی کو دیکھا، شاید ان کے پاس ہمارے جتنا علم نہ تھا، ہمارے جیسی ڈگریاں نہیں تھیں، لیکن اللہ کی قسم ان کی رائے ہماری رائے سے پختہ ہوتی تھی، ان کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے زیادہ برکت والے ہوتے تھے، ان کی باتیں ہم سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط اور مستحکم ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کا تعلق دل کا اللہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ آپ استقامت والے مسلمان بننے کے اللہ سے بھیک مانگے، اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں اپنے دین پر مضبوطی عطا فرما، اور جو اس کی برکات اور انعامات ہیں اللہ ہمیں اس کا آپ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میں خطبے کے آخر میں دل کی گہرائیوں سے اس ٹالی والی مسجد جو بڑی معروف ہماری مسجد ہے، ہمارے مسلک میں، ہماری جماعت میں، شہر میں، اس پورے علاقے میں اس کی پوری انتظامیہ کا بالعموم اور بالخصوص بھائی شہر ممتاز لون صاحب کا شکر گزار ہوں، اس سے ڈاکٹر اعظم صاحب کا کہ وہ بھی واسطہ بنے سارے معاملے میں، اور میں آپ کی دعوت پہ حاضر ہوا، اور میں آخر میں نریز ملک جو میرے بڑے عزیز بھائی ہیں ان کی محبت کے انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہارون بٹ صاحب کا بھی، انہوں نے بڑی محنت کی، بہت محبت کے اظہار کیا، اللہ پاک آپ سب کی عمر میں برکت فرمائے۔ اور جو میرے احباب حافظ آباد سے میرے بھائی عامر صاحب تشریف لائے، کاموں کی سے چودھری خالد صاحب، چودھری اقبال صاحب، بھائی شیخ یعقوب صاحب، بہت سارے احباب دور دراز سے محبت سے سفر کر کے تشریف لائے، میں آپ سب کے لیے دعا گہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ اس مسجد کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے، اور انشاءاللہ میرا باپ سے ایک رشتہ قائم ہوا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ گاہے بگائے انشاءاللہ میری حاضری آپ کے پاس ہوتی رہے اور یہ سلسلے جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد